السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال تعالى في مقام آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو میرا اور آپ کا اور تمام جہانوں کا پالنہار۔ درود و سلام نازل ہو احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ سرور کونین تاجدار مدینہ محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان اعظام، نوجوانان اسلام اور میرے عزیز ساتھیوں، ہر مسلمان کو خصوصاً یہ حقیقت پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اسے جو کچھ بھی دولت اور ثروت اور مال ملا ہے، اس دولت اور ثروت اور مال کا اصل مالک وہ خود نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حقیقی مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ملکیت میں بطور تصرف کرنے کا حق رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جب اس کا مالک حقیقی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے، لہذا یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مال کے بارے میں جب سوال کرے تو ہمیں بغیر کسی چوں و چرا کے وہ امانت دار کو وہ امانت لوٹا دینا یہ اہم اور ضروری چیز ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو مال ہمارے پاس ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہاں مال خرچ کرنے کا حکم دیا، کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے مال میں سے خرچ کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ حکم دیتے ہیں جو میں نے تم کو مال دیا ہے اس میں سے تم مال خرچ کرو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تم کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اس مال میں سے خرچ کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دے رکھا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، علن اعلان اور چھپ کر اس مال میں سے خرچ کرو جس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دے رکھا ہے۔ تو ایسی بہت ساری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال۔ اب یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے صدقات کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے امت محمدیہ پر، اس لیے کہ ہم جو مال زکوٰۃ میں صدقات میں نکالتے ہیں یہ ہمارے اپنے مسکین اور غربا اور ضرورت مند حاجت مند بھائیوں کے اندر مال تقسیم ہوتا ہے۔ پچھلے امتوں کے اندر ایسا معاملہ نہیں تھا، پچھلے امتوں کے اندر جو زکوٰۃ کا مال صدقے کا مال نکالا جاتا اسے کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا کر بھسم کر دیتی تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ مال قابل قبول ہے، ورنہ وہ مال قابل قبول نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹے پارے کے اندر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ فرمایا. جب آپس کے اندر ان میں اختلاف ہوا دونوں بھائیوں کے اندر، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ تم دونوں صدقے کا مال پیش کرو، دیکھیں گے کس کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. دونوں نے اپنا اپنا صدقے کا مال پیش کیا ہے، لیکن ایک کا مال قبول ہوا اور دوسرے کا مال قبول نہیں ہوا. کتابوں کے اندر لکھا ہے فنزلت النار فاکلت قربان حابیل، آسمان سے آگ اتری ہے اور حابیل نے جو بکرا پیش کیا تھا صدقے کے اندر، آگ آ کر اس بکرے کو جلا گئی اور حابیل کا مال تو قبول ہو گیا لیکن اس کے بھائی کا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا. قابیل اس کا مال اللہ نے قبول نہیں فرمایا. حابیل کا جو صدقہ تھا آگ آ کر اسے جلا کر بھسم کر گئی، تو یہ علامت تھی قبولیت کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم امت محمدیہ پر ایک فضل یہ فرمایا، ہم جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہم نکالتے ہیں یہ ہمارے اپنے مسکین اور غربا اور ضرورت مند حاجت مند بھائیوں کے درمیان تقسیم ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان سے مال لیجئے جو مالدار ہیں، جو صاحب نصاب ہیں. حدیث پاک اللہ کے نبی نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، امت کے مالداروں سے مال کو لیا جاتا ہے اور امت کے فقراء اور غریبوں کے اندر مال کو تقسیم کیا جاتا ہے. تو لہذا جو ضرورت اور حاجت مند ہیں ان تک مال کو پہنچانا یہ ہم مالداروں کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے مال تقسیم فرماتے ہیں. اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، کسی کو مال سے محروم کر رکھا ہے، تو اس میں ہماری کوئی صلاحیت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں کے درمیان معیشت تقسیم کرتے ہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر اللہ مال کو تقسیم کرتے ہیں اپنی منشا کے مطابق. اب جس کو مال ملا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مال کا خزانہ میرا ہے تو لہذا سام بن کر اس خزانے کے اوپر اس کی حفاظت کے لیے بیٹھ جانا، کسی کو اس میں سے مال عطا نہ کرنا، یہ بالکل درست بات نہیں ہے. اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تاکہ ہم اپنے غریبوں بھائیوں کا خیال رکھیں اور ان کو سوال کرنے کی نوبت پیدا ہونے سے پہلے ہم ان تک مال کو پہنچائیں. وہ ہمارے پاس آ کر سوال نہ کریں. سوال کرنے سے پہلے یہ مالدار کی ذمہ داری ہے کہ سائل کو سوال کرنے سے پہلے اسے مال عطا کرے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا سائل کے سلسلے میں کہ سائل صبر کرے، سوال نہ کرے. جو ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، وہ صبر کرے، وہ بار بار سوال نہ کرے. اس لیے کہ جو آدمی سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فخر و فاقے کا دروازہ اس کے اوپر کھول دیتے. اب سائل سوال نہیں کرے گا لیکن مالدار کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے مال کو لے کر تلاش کرے اور ضرورت مندوں تک اس مال کو پہنچائے اور یہ تصور کرے کہ یہ مال اللہ نے مجھے دیا ہے تو اس مال کے اندر میری حیثیت ایک پوسٹ مین کی طرح ہے. پوسٹ مین پوسٹ لے کر اپنے گھر کے اندر نہیں بیٹھتا بلکہ وہ خطوط کو، وہ پوسٹ کو تلاش کر کے وہ اس کے حقدار تک پہنچاتا ہے. یہی حکم مالدار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. تو لہٰذا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے پوچھیں گے اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا؟ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ میں بھٹکا ہوا تھا تو نے مجھے راستہ کیوں نہیں دکھایا؟ میرے پاس کپڑے نہیں تھے تو مجھے کپڑے کیوں نہیں پہنائے؟ بندہ کہے گا اے خدا، اے مالک، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو رزاق ہے، تو سب کو تقسیم کرنے والا ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو کیسے پیاسا رہ سکتا ہے؟ تو کیسے بغیر کپڑے کے رہ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے فلاں موقع پر ایک بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا. فلاں بندے پر فلاں بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، ننگا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا، پانی پلاتا اور اسے کپڑا پہناتا تو خدا کی قسم تو مجھے ضرور وہاں پر پاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقدار بندے ہیں، فقراء ہیں، ہمارے اپنے بھائی، ان تک مال کو پہنچانا ہماری ذمہ داری۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مال میں سے ہمیں خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور حکم کرنے کے بعد اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو مال خرچ کرو گے، یہ مت سمجھو کہ اس مال کے خرچ کرنے کے ذریعے سے تمہارے مال کے اندر کمی ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم، صدقہ اور زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مالوں میں کمی نہیں کرتے، بلکہ مالوں کے اندر اضافہ کرتے ہیں، بلکہ تمہارے مالوں کے اندر برکت پیدا کرتے ہیں اور تمہارے مالوں کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا مال ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مالوں کے اندر اور اضافہ کریں گے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا، ما نقص مال عبد من الصدقۃ، جو آدمی صدقہ کرتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں آتی، اور کسی بندے پر ظلم ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اس مظلوم کی عزت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بڑھا دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، جو کوئی سائل سوال کا دروازہ، لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فخر و فاخر کا دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں۔ تو صدقے سے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کرے۔ اور اب دیکھیں عربی لغات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مالوں کے اندر زکوٰۃ کو فرض فرمایا۔ زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے میں آگے ذکر کروں گا، لیکن زکوٰۃ کے ہم معنی اگر دیکھیں گے لغت کے اندر تو زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے بھی آتے ہیں، زکوٰۃ کے معنی بڑھوتری کے بھی آتے ہیں، زکوٰۃ کے معنی برکت کے بھی آتے ہیں۔ یعنی جو مال میں سے اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ اس کے زکوٰۃ کو، اس کے مال کو پاک بھی کرتے ہیں، اللہ اس کے مال کے اندر برکت بھی دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر اور بڑھوتری بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے معنی لغت کے اندر، لیکن شریعت کے اندر ہم زکوٰۃ کے معنی دیکھیں گے، ایک مخصوص مال کے اندر، ایک مخصوص مال کو اللہ کے راستے میں مخصوص جگہ پر خرچ کرنا، اس کا نام زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ کے اصل معنی ہی بڑھوتری کے ہیں، پاکیزگی کے ہیں۔ اور جو آدمی اپنا زکوٰۃ کا مال نکالتا ہے، احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غائبانہ اس کی مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان ہے جنگل کے اندر چلا جا رہا ہے، سخت گرمی ہے، تو جاتے جاتے اس نے جنگل کے اندر آسمانوں پر آواز سنی کہ آواز یہ آ رہی ہے کہ فلاں بندے کے باغ کو پانی پہنچا۔ تو اچانک بادل کا ایک ٹکڑا بادل میں سے الگ ہوتا ہے اور ایک دور پہاڑ پر جا کر برستا ہے اور سارا پانی جمع ہو کر بہتا ہوا جا رہا ہے۔ تو وہ انسان جس نے بادل سے آواز سنی تھی، وہ پانی کے پیچھے دوڑتا ہوا جا رہا ہے، تو جا کر کیا دیکھتا ہے، آگے جہاں پانی گزر رہا ہے ایک باغ کے اندر داخل ہو رہا ہے، وہ باغ کا مالک اس پانی کے رخ کو اپنے باغ کے اندر کر رہا ہے۔ تو اس نے بڑے تعجب سے اس باغ کے مالک سے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام پوچھنے سے کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ اپنا نام بتاؤ، پھر واقعہ ذکر کروں گا۔ جب باغ کے مالک نے اپنا نام بتایا تو اس نے کہا، خدا کی قسم میں نے یہی نام بادلوں کے اندر سنا ہے۔ باغ کے مالک نے پوچھا واقعہ کیا ہے؟ تو اس نے واقعہ بتایا کہ بادلوں کے اندر یہ آواز آئی کہ تمہارے باغ کو پانی پہنچاؤ، تو لہٰذا بادل الگ ہو کر برستا ہے اور پانی جم کر تمہارے باغ کے اندر آ رہا ہے، تمہارا عمل کیا ہے؟ تو اس باغ کے مالک نے کہا کہ میرا عمل یہی ہے کہ سال بھر میرے باغ کی جو آمدنی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں اور ایک حصہ میرے گھر کے کھانے پینے اور دوسرے ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہوں اور ایک حصہ اسی باغ کی ضروریات کے لیے لگاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک حصہ باغ کی مالیت کا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی بنیاد پر باغ کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ غیب سے اس کے لیے پانی کا نظام بناتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا، جو لوگ زکوٰۃ اور صدقات کثرت سے نکالتے ہیں اس کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر دینا شروع کر دیتے۔ بعض وہ نیک اعمال ہیں جن کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل آخرت کے اندر دیں گے، نماز کا بدلہ، روزوں کا بدلہ، تمام دیگر اعمال کا بدلہ
لیکن صدقہ اور زکوٰۃ ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، نقد نفع دنیا کے اندر اس کو پاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها، صدقے کے اندر جلدی کرو، اس لیے کہ بلائیں مصیبتیں صدقے کو پار کر کے انسان تک نہیں ہے۔ ایک نقد یہ فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقات کے ذریعے سے بلاؤں سے مصیبتوں سے بندے کی حفاظت کرتے ہیں خود دنیا کے۔ فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، وترفع میتۃ السوء، اور انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ دنیا کا فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب سے اس کو بچاتا ہے اور بری موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، کیا زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو مضبوط حفاظت کرو۔ زکوٰۃ ادا کریں گے اللہ تمہارے مالوں کی حفاظت کرے گا۔ وداؤوا امراضکم بالصدقۃ، اور اپنے بیماروں کا علاج کراؤ صدقے کے ذریعے سے۔ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، اور آنے والے مصیبتوں کا، بلاؤں کا، پریشانیوں کا استقبال کرو دعا اور تضرع، عاجزی و انکساری کے ذریعے سے۔ تو صدقے کے بہت سارے نفع ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نفع دنیا کے اندر یہ ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فوائد دنیا کے اندر ہی دینا شروع کر دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فوائد ذکر فرمائے۔ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں جو انسان خرچ کرتا ہے، قرآن گواہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین کے اندر ہوتا ہے اور اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی پر 100 دانے، 1 روپیہ صدقہ کرنے پر 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اور بھی بہت سارے فوائد ذکر فرمائے۔ جو انسان صدقے کا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کی ایسی حفاظت فرماتے ہیں جیسا انسان اپنے اونٹ کے بچڑے کی حفاظت کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے صدقے کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو بڑا بنا کر پہاڑ کے برابر اجر و ثواب کر قیامت کے دن اللہ بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک کھجور ہی صحیح حرام مال سے بچا کر حلال مال کا اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کی ایسی حفاظت فرماتے ہیں جیسے انسان اپنے اونٹ کے بچڑے کی حفاظت فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑا بنا کر پہاڑوں کے باقدر اللہ اسے ثواب بناتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مال صدقہ ادا کرنے سے مال کے اندر کمی نہیں آتی، اور فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلال خرچ کرنے کے اندر سوچنے کی ضرورت نہیں، خرچ کرنے میں خوف مت کر، فرمایا انفق بلال، بلال خرچ کر اللہ کے راستے میں مال، ولا تخشى من ذی العرش اخلالا، عرش والے سے تنگی کی فکر مت، عرش والا رب عظیم ہے، وہ مال خرچ کرنے سے تمہارے مالوں کے اندر کمی نہیں کرے گا، تو لہذا مال خرچ کرنے میں خوف مت کر، عرش والا بڑا عظیم ہے، اس کی دولت بہت بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ عطا کرے گا۔ اور جب آخرت کے اندر اور کیا ثواب ملے گا، فرمایا انسان کل قیامت کے دن بالکل سورج اپنے سروں پر ہوگا، سخت گرمی کے وقت میں، اس وقت کوئی سایہ اللہ کے عرش کے علاوہ نہیں ہوگا، لیکن بڑے بابرکت ہوں گے وہ انسان جو دنیا کے اندر صدقہ خیرات خوب کثرت سے کریں گے، وہ صدقہ و خیرات جتنا کریں گے وہ صدقہ خیرات کے سائے کے نیچے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھڑا کرے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، ہر انسان کل قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے کھڑا رہے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلے مکمل ہو جائیں۔ جنت اور جہنم کے فیصلے جب تک نہیں ہوتے، سخت گرمی ہوگی، وہاں کی گرمی کوئی معمولی گرمی نہیں ہے،
اللہ کے نبی نے فرمایا پسینے سے انسان اپنے گناہوں کے بقدر وہ ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پیر تک، کوئی کمر تک، اور بعض انسان وہ ہوں گے جو اپنے پسینے کے اندر غوطے مار رہے ہوں گے، اور پوری انسانیت پریشان ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام سے یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی ہم سب کو جہنم میں داخل کر دو، اس عذاب سے ہم سے بچا۔ جہنم میں جانے کو تیار ہو جائیں گے لیکن وہاں کی گرمی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا جب تک لوگوں کے درمیان فیصلے نہ ہو جائیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ اس وقت عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جہاں قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہو۔ 7 قسم کے لوگ ہوں گے، اس میں خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا يُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ وہ انسان کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اس طور پر صدقہ کرے، اتنا چھپا کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنا چھپا کر صدقہ کرے کہ سیدھے ہاتھ سے دیا ہے، الٹے ہاتھ کو معلوم نہیں کہ اس نے کیا دیا۔ معلوم فی الشمال، اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا دیا ہے، اس کے دائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو تو یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ تو لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس موقع پر اپنی زکوٰۃ و صدقات کو ہم کثرت سے نکالنے کا اہتمام کریں۔ اور فرمایا صدقہ اور زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کی آگ کو ٹھنڈی فرماتے ہیں۔ قبر کا عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر گزرتے اتنا روتے داڑھی مبارک تر ہو کر داڑھی سے پانی نیچے گرنے لگتا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا، حضرت عثمان غنی کو دیکھ کر پوچھتے عثمان غنی آپ جہنم اور جنت کا تذکرہ آپ کے سامنے آتا ہے، اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر آپ روتے۔ فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے یہ سنا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل، جو قبر کے عذاب سے بچ گیا آخرت کے سارے عذابات اس کے لیے ہلکے ہو جاتے۔ قبر کی منزل کے اندر جو کامیاب ہو گیا آخرت کے سارے منزلیں اس کے لیے آسان ہیں۔ تو قبر کے عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اندر جو بندہ چلاتا ہے اس کو جنات اور انسان کے علاوہ باقی سب مخلوق سنتی۔ میرا دل چاہتا تو میں اللہ سے دعا کرتا تمہیں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آوازیں سنائے، لیکن تم ان آوازوں سے خوف کی وجہ سے تم اپنے مردوں کو زندہ، تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اس لیے میں نے اسی دعا نہیں کی۔ تو فرمایا صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر عذاب کو بجھا دیتے ہیں۔ ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلھا حر القبور، کہ صدقہ انسان کے قبر کے گرمی کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدْقَتِهِ، اور اسی مضمون پر اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا کل قیامت کے دن بندہ اپنے صدقے کے سائے تلے کھڑا رہے گا۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے مالوں کے اندر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے؟ میں نے کہا کہ زکوٰۃ کے کیا معنی ہیں؟ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں لفظی معنی پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت کے، اور شریعت کے اندر زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں ایک مخصوص مال کے مخصوص حصے کو کہا جاتا ہے جو مخصوص لوگوں کے درمیان اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کو قرآن مجید کے اندر صدقے کا لفظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ لوگوں سے، مالداروں سے زکوٰۃ کا مال لیجئے اور ان کے زکوٰۃ کو، ان کے مالوں کو پاک صاف کیجئے۔ تو لہذا زکوٰۃ کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام کے، جو اہمیت نماز کی وہی اہمیت زکوٰۃ کی۔
اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں نماز کا تذکرہ، اس کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو۔ ہم لوگ نماز کو فرض سمجھتے ہیں لیکن زکوٰۃ کو فرض نہیں سمجھتے۔ یہ ہے کہ نماز کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں لیکن زکوٰۃ کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا، جہاں نماز کا تذکرہ وہیں زکوٰۃ کا تذکرہ، تاکہ سمجھے کہ دونوں کی اہمیت برابر ہے۔ اور اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر زکوٰۃ کی اہمیت ذکر فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس کے اندر ایک بنیاد اللہ کے نبی نے فرمایا الزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی ہے، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے اور کلمہ شہادت کا اقرار کرنا ہے۔ یہ 5 بنیاد ہیں، تو اس کے اندر مستقل اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تمام چیزوں سے وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، میں نے اس رحمت کو ان بندوں کے لیے لکھ رکھا ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو لوگ متقی ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ تقوی اور زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ اور فرمایا زکوٰۃ دینے سے یہ دینی بھائی چارگی اور آپس کے اندر تعلقات، محبت مضبوط ہوتی ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ لوگ توبہ کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، تو یقین کرو تمہارے آپس میں اسلامی بھائی ہیں۔ اسلامی معاشرے کے اندر جن عادتوں کا ہونا چاہیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ اسلامی معاشرے کی ایک عادت ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد آپس میں اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی بھائی ہیں، دوست ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف، وہ اچھائی کا ایک دوسرے کو حکم کرتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دیکھو یہ وہ آیت ہے جس کے اندر غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بھی نماز کے بعد فوراً زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا۔ ایمان والے مرد، ایمان والے بھائی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں، برے باتوں سے روکتے ہیں اور نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون بندے ہوں گے جو جنت الفردوس کے وارث بنے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ جنت الفردوس سب سے جنت کا اعلیٰ درجہ ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ جنت الفردوس کے وارث کون بنیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں بہت سارے صفات ذکر فرمائے، اس میں خصوصیت سے ان بندوں کا تذکرہ ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ اس جنت الفردوس کے وارث بنیں گے جو اپنے مالوں کے اندر زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ چنانچہ زکوٰۃ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک موقع پر ایک سوال کرنے والا سائل آیا اور پوچھا اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں جنت کے اندر چلا جاؤں، کوئی مختصر سا عمل مجھے بتا دیں کہ وہ مجھے عمل جنت تک پہنچا دے۔ تو اللہ کے نبی نے 3-4 چیزوں کا حکم فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ شرک مت کر۔ ایک وتقیم الصلاۃ، نماز ادا کر، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نمازوں کو ادا کرنے کا اہتمام کر، وتؤتی الزکاۃ، تیسرے نمبر پر فرمایا زکوٰۃ ادا کر، اور چوتھے نمبر پر فرمایا وتصل الرحم،
رشتہ داری کو جوڑنے کا اہتمام کر۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ تو ایک سائل سوال کرنے والا جنت میں جانے والے اعمال پوچھ رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، نماز، فرض نماز کا اہتمام، زکوٰۃ کا اہتمام اور رشتہ داری کو جوڑنے کا اہتمام، یہ 4 کام تجھے جنت کو لے کر جائیں۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں برکت عطا کرتے ہیں اور آنے والے آفتوں سے اللہ مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن لِيَرْبُوَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُو مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو تم مال کے اندر سود ادا کرتے ہو یا سود لیتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ سود کے لین دین سے مال بڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں سود کے لین دین سے اللہ کے پاس مال نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، لیکن یاد رکھو جو مال تم صدقہ کرتے ہو، زکوٰۃ نکالتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس مال میں دگنا عطا کرتے ہیں۔ تو مال زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مالوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مالوں کو دگنا بنا کر عطا کرتے ہیں۔ اب جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ نے ان کو مال تو دیا ہے لیکن زکوٰۃ دینے کے اندر آگے پیچھے کرتے ہیں، یا زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن صحیح حساب کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں سخت وعید نازل ہوئی۔ حدیث پاک میں واقعہ لکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ اب اللہ کے نبی کے وصال پر بہت ساروں نے دین سے انکار کیے، مکر گئے، اور بعضوں نے کہا کہ ہم دین پر تو چلیں گے، اب اللہ کے نبی نہیں رہے اس لیے ہم زکوٰۃ تو نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کو حکم تھا خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کیجئے۔ اب وصول کرنے والے نبی نہیں رہے تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز تو اللہ کے لیے پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا جو لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے اور زکوٰۃ کے اندر اونٹ دیتے تھے، اب اگر اللہ کے نبی کے وصال کے بعد وہ زکوٰۃ میں سارا اونٹ تو دے رہے ہیں لیکن رسی دینے سے بھی انکار کریں گے، میں ایسے لوگوں سے جنگ کروں، کیونکہ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا زکوٰۃ کا انکار کرنا وہ اسلام سے خارج ہونے کے برابر ہے۔ فرمایا واللہ لو منعونی عقالا، اگر وہ اونٹ کے ساتھ رسی دینے سے بھی انکار کریں، کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے، لقاتلہم علی منعہ، تو میں ان کے اس اونٹ کے رسی کے انکار کرنے پر میں ان کے ساتھ قتال کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کا مال ان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی آپ ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، ان کے اس جمع کردہ مال کو قیامت کے دن آگ کے اندر دبایا جائے گا، وہ بالکل آگ ہو جائے گا، تو ان کی پیشانیوں کو اور ان کے فرمایا کہ پیٹوں کو اس کے ذریعے سے داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو اس کے ذریعے سے داغا جائے گا، اور یوں کہا جائے گا یہ وہی تمہارا مال ہے، خزانہ ہے جس کو تم دنیا کے اندر جمع کرتے تھے اور اس کا تم زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا، فلم یؤدی زکاتہ، اور وہ اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، مثل له یوم القیامت شجاعا اثرا له زبیبتان، کل قیامت کے دن اس کے مال کو ایک اژدہا، ایک دو آنکھ اس کی، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو سام کی شکل دیں گے جس کی دو آنکھیں ہوں گے اور اوپر تو سیاہ نقطے ہوں گے، اور نقطے وہ سخت اس کے زہریلے کی گواہی دیں۔
سب اس کے زہر کی گواہی دیں، اور وہ سانپ اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا، وہ سانپ اس کو ڈستا رہے گا، وہ کہے گا یہ کیا بلا ہے جو میرے گلے کے اندر ڈال دی گئی ہے، تو سانپ اس سے کہے گا میں کوئی دوسرا نہیں ہوں، انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ ہوں جو آج سانپ بن کر تیرے گلے کے اندر بیٹھا ہوں۔ تو دنیا کے اندر سانپ بن کر اپنے مال کے، اپنے خزانے کی حفاظت کرتا رہا، اور آج وہ مال تیرے اوپر سانپ بن کر تیرے گلے کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو بڑے چوکنے کے ساتھ اپنے مالوں کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب زکوٰۃ کن چیزوں کے اندر ہے، مختصر میں آپ حضرات کو کہتا چلوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، بعد میں اگر ملاقات ہوگی تو سارے مسائل آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں گے، لیکن اجمالی طور پر میں آپ کے سامنے کہتا چلوں کہ کن چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا، چاندی اور نقد روپیے، چاہے وہ پیسوں کی شکل میں، کاغذ کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈالر کی شکل میں ہو، چاہے وہ ریال کی شکل میں ہو، سونا، چاندی اور نقد روپیے جو ہمارے پاس بینک وغیرہ میں جمع ہیں، ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور دوسرا وہ مال جو تجارتی مال ہے، جو ہم نے تجارت کے لیے خرید رکھا، چاہے وہ دکان کا مال ہو، چاہے ہمارے پاس تجارت کے لیے گئی سواریاں ہوں، یا ہمارے پاس تجارت کا گھر ہو یا زمین ہو، جو بھی ہم نے جس کے اندر تجارت کی نیت کر رکھی ہے، اس سارے مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو مال ہے وہ حیوانات کے اوپر، جانوروں کے اوپر ہے۔ جو لوگ جانور پالتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تو ان کا بھی مستقل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کتنے جانوروں میں سے کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے اس کا بھی مستقل احادیث کے اندر تذکرہ فرمایا۔ یہ تیسرا مال ہے جو حیوانات جس کو کہتے ہیں، جانورات جس کو کہتے ہیں، ان کے اندر بھی زکوٰۃ کا مال ہے۔ اور چوتھے نمبر پر زرعی پیداوار، زمینی پیداوار جو ہوتی ہے، اس کے اندر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ چار قسم کے مال ہیں جس کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سونا، چاندی اور روپیے، نقد روپیے بھی سونے چاندی کے حساب میں ہی آتے ہیں، اس لیے ان تینوں کو ملا کر ایک ہے۔ اور دوسرا تجارت کے مال، اور تیسرا جانور ہیں، حیوانات ہیں، اور چوتھے نمبر پر زمین سے پیداوار ہوتی ہے۔ اب زمین سے پیداوار کی دو صورتیں ہیں۔ ایک زمین سے پیداوار وہ ہوتی ہے جو آسمان کی بارش سے، یا نہیں ہے تو زمین کی خود کی جو ہے پانی سے وہ پیداوار ہوتی ہے۔ اگر ایسی زمین ہے جسے مستقل کوئی سینچائی اور مشینوں کے ذریعے سے پانی نہیں پہنچایا جاتا، بلکہ آسمانی پانیوں کے ذریعے سے اس کے اندر پیداوار ہوتی ہے، اس پیداوار کے اندر 10واں حصہ زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری پیداوار وہ ہے جو مستقل اس کو پانی پہنچایا جاتا ہے مشینوں کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے، یا دوسرے جگہ سے گھسیٹ کر اس کو پانی پہنچایا جاتا ہے، مستقل آسمانی اور بارش کے پانی سے اس کو جو ہے سینچائی نہیں ہوتی۔ ایسے پیداوار پر 20%، پہلے پیداوار پر 10% اور دوسرے پیداوار پر 20% جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی۔ 10% بڑا ہے، 20% چھوٹا ہے۔ 100 روپے میں آپ 10 حصے کریں گے کتنا ہوگا؟ 10 روپے ہوں گے، اور اگر اس کو 20% میں حصہ کریں گے تو 5 روپے نکلیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جس مال کے اندر، جس زراعت کے اندر مشینوں کے ذریعے سے مال پانی پہنچایا جاتا ہے، اس کے اوپر تھوڑی زکوٰۃ کم ہے، اور جو بالکل آسمانی پانی کے ذریعے سے پیداوار ہوتی ہے، اس کے اوپر تھوڑا جو ہے زکوٰۃ زیادہ ہے۔ اچھا، مصارف زکوٰۃ کون کون سے ہیں جہاں پر ہمیں مال خرچ کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بھی تذکرہ فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ یہ پورے مصرف میں جہاں پر ہمیں مال خرچ کرنا چاہیے، سب سے پہلے فرمایا فقراء اور مساکین، جو ہمارے فقراء اور مساکین ہیں، ان تک مال، ہمیں زکوٰۃ کا مال پہنچانا ایک تصرف ہے۔ دوسرا والعاملین علیہا، پہلے زمانے کے اندر مستقل افراد طے ہوتے تھے جو چل پھر کر لوگوں کے مال تلاش کرتے اور اس کے اندر سے زکوٰۃ کا مال کو جمع کر کے لاتے تھے، ان کو کہتے تھے والعاملین علیہا، زکوٰۃ کے لیے کام کرنے والے۔ اگرچہ مالدار کیوں نہ ہو، اگر ان کو وہ منصب طے کر دیا ہے کہ وہ لوگوں کے مال کو تلاش کر کے زکوٰۃ لائیں گے، تو ان کے کام کے بقدر ان کو تنخواہ زکوٰۃ کے مال میں سے دی جاتی ہے۔ والمؤلفۃ القلوب،
تیسرے چوتھے نمبر پر وہ ہیں وہ نو مسلم جنہوں نے اسلام قبول کیا، ہم ان کا تعاون کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے ذریعے سے، یا وہ کفار ایسے کافر ہیں جو مسلمان تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے ان کی مدد کرنے سے وہ مسلمان ہو جائیں، یا یہ ہے کہ وہ ہمارے اطراف میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، اگر ہم ان پر زکوٰۃ اگر لگائیں گے ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے بچ جائیں۔ تو ایسے مؤلفۃ القلوب جن کے دلوں کو نرم کرنا ہے، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ وفی الرقاب، اور اسی طرح غلام اگر کوئی ہے، آج کے زمانے تو اندر نہیں ہے لیکن ایسا غلام ہے جو غلامی سے آزادی چاہتا ہے، تو ایسے غلام کو بھی اس کی غلامی سے آزادی کے لیے زکوٰۃ کے مال کے ذریعے سے اس کی تعاون کی جا سکتی تھی۔ اور مقروض ہے، قرض دار، اچھی تجارت چل رہی تھی، اچھا دکان چل رہا تھا، لیکن اچانک اس کو نقصان ہو گیا، پورا جو ہے قرض کے اندر ڈوب چکا ہے، اب اثر لوگ اس کو باہر نکالنے کے لیے ایسے مقروض آدمی کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اور ساتویں نمبر پر فرمایا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو مجاہدین ہیں، جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے حدود پر قائم ہیں اور اس کی جو ہے مملکت کی حفاظت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کے مال کے ذریعے سے تعاون کیا جا سکتا ہے۔ اور 8ویں نمبر پر فرمایا وہ وابن السبیل، مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، اپنے جگہ پر تو مالدار ہے لیکن سفر کرتے کرتے کہیں دوسرے علاقے کے اندر چلا گیا اور بالکل مال اس کے پاس نہیں ہے، ایسے مسافر کو بھی سفر کی حالت میں تنگ دستی کی بنیاد پر اس پر بھی زکوٰۃ کا مال ہم لگا سکتے ہیں۔ تو یہ عام مصرف ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور آج کے ہمارے زمانے کے اندر ہمارے مدارس ہیں جو ہمارے یہاں ماشاءاللہ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں اور وہاں پر غریب طلبہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کا تعاون ہمارے لیے اخلاقی فریضہ اور شرعی فریضہ بھی ہے۔ تو ان مدارس کو تلاش کر کے ہم اپنے زکوٰۃ کے مال کو وہاں تک پہنچائیں۔ پھر آخر میں ایک بات، یہ مسئلہ سمجھ لیں، ہم زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کے اندر کسے دے سکتے ہیں، کسے نہیں دے سکتے۔ ابھی قریب کے اندر ایک مسئلہ یہ آیا تھا کہ ایک پوترے نے اپنی زکوٰۃ اٹھا کر اپنے دادا دادی کو دے دی، اور وہ دینے کے بعد مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ میں نے اپنی زکوٰۃ میرے دادا اور دادی کو تقسیم کی ہے، اس لیے کہ بار بار باقاعدہ سوال کر رہے ہیں اپنے پوتے سے کہ اب تیرا زکوٰۃ کا مال مجھے بھی ہمیں بھی عطا فرما، تو میں نے ان کے پوچھنے پر دے دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ابھی جو ہے مسائل سے واقف نہیں ہوئے۔ زکوٰۃ کا مال ہم اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اپنے فروع جو ہیں، اپنے اصل جو ہیں، جو ہمارے اوپر ہمارے جو ہیں، ان کو ہم اپنا زکوٰۃ کا مال دے نہیں سکتے۔ اپنے ماں باپ کو، اپنے باپ کے والدین ہیں، دادا دادی، اپنے ماں کے والدین، نانا نانی، اور ان کے آگے چل رہے ہیں ان کے والدین، اگرچہ کہ باحیات نہیں ہوتے عام طور پر، لیکن ان کو ہم اپنا زکوٰۃ کا مال دے نہیں سکتے۔ یہ اصل ہمارے ہیں۔ اور ہمارے جو فروع ہیں، ہمارے اپنے فروع، باپ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو دے نہیں سکتا، دادا اپنی زکوٰۃ اپنے پوتے اپنے پوتی کو دے نہیں سکتا، اور نانا اپنی زکوٰۃ اپنے نواسے اور اپنے نواسے کو دے نہیں سکتا۔ یہ فروع ہیں، ان کو اپنے مال کا زکوٰۃ ہم دے نہیں سکتے۔ ہاں اگر یہ ہے ایک بھائی مالدار ہے، دوسرا بھائی جو ہے غریب ہے، تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو دے سکتا، بھائی بہن کو دے سکتا، لیکن اپنے باپ دادا کو اور اپنے اصل اپنے جو فروع ہیں، ہمارے جو اپنے بچے ہیں، ان کے درمیان مال تقسیم کرنے سے۔ اور اسی طرح جو مالدار ہیں اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جو سید ہیں، اللہ کے نبی کے خاندان سے ہیں، ہم اس کو زکوٰۃ کا مال دے نہیں سکتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں ہم زکوٰۃ کا مال لگا نہیں سکتے۔ ہاں اگر اپنے کوئی رشتہ دار، اپنے غریب ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اگر ہم ان کو اپنا زکوٰۃ کا مال دیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا ہمیں ثواب عطا فرمائیں۔ الصدقۃ علی المسکین صدقہ، اگر کوئی غیر مسکین پر صدقہ دیتا ہے تو اس سے ایک ہی اس کو ثواب ملتا ہے۔ وہ علی ذی الرحم اثنتان، اگر اپنے رشتہ دار ذی رحم ہیں، اپنے اگر رشتہ دار ہیں، ان کو تلاش کر کے جو مستحق ہیں ان تک اگر ہم اپنے زکوٰۃ کے مال کو پہنچائیں گے، اللہ کے نبی فرمانی اثنتان، دگنا ثواب ان کو دیا جائے گا۔ صدقۃ، ایک صدقہ دینے کا، اور دوسرا وصلۃ، صلہ رحمی کرنے کا۔
تو لہٰذا تلاش کریں، ہمارے اپنے رشتے دار ہیں، ان کو ہم مضبوط کرنے کی فکر کریں، بلکہ ہماری تو خواہش یہ ہے کہ کبھی سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ اپنے خاندان کے نظام کو مضبوط کرنے کی فکر کریں۔ آج علماء کی طرف سے یہ کوشش ہو رہی ہے خاندانی نظام کو مضبوط کیسے کیا جائے، اس لیے کہ آج کے زمانے کے اندر خاندان والوں کا آپس میں تعلق ایسا کٹ چکا ہے، سالوں سال ہو جاتے آپس میں ملاقات نہیں، ہمیں ان کے حالات کا علم ہمارے پاس نہیں ہے کہ میرا بھائی، میرا خلیرا بھائی، میرا چچیرا بھائی ہے، وہ کس حال کے اندر ہمیں معلوم نہیں۔ بعض ہم اپنی جگہ پر بڑے عیش و عشرت کے ہیں، بعض ہمارے اپنے بھائی ہیں جن کے گھروں کے اوپر چھت تک صحیح نہیں ہے، آسمان سے بارش برستا ہے تو ان کے گھروں کے گھر جو ہے وہ سارے کے سارے ڈوب جاتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں۔ اور کئی دن کرنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اندھیرے کے اندر رات گزارتے ہیں، کبھی بھوکے سو جاتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں۔ آج علماء کی طرف سے آواز لگائی جا رہی ہے خاندانی نظام کو مضبوط بنایا جائے، اس لیے اپنے خاندان کو کبھی وقتاً فوقتاً آپس میں جوڑیں کسی بات کی عنوان کی بنیاد پر، اور ان کے حالت آپس سے معلوم کریں۔ اگر کوئی واقعی کمزور ہے اس کو جو ہے کچھ سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، خاندان کے افراد یہ طے کریں کہ اس سال کی زکوٰۃ ہم جمع کر کے ہمارے اپنے بھائی کی حالت کو ہم درست کرنے کی فکر کریں گے۔ یقین کریں ہمارے خاندان اس کے ذریعے سے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں کے اندر اپنے مالوں میں زکوٰۃ حساب لگا کر صحیح مصرف کے اندر اپنے زکوٰۃ کا مال لگانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔